آج کا ہمارا درس روزہ کی اہمیت کے بارے میں ہے کہ ایک فرض روزہ بلا عذر ترک کر دینا، ایک روزے کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا، اگر اس کے بدلے میں ساری عمر بھی روزے رکھتے رہیں تو رمضان المبارک کا وہ ایک چھوڑا ہوا روزہ اس کے برابر اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ اس کا ثواب رمضان المبارک میں جو روزے رکھے جاتے ہیں اس کی فرضیت کتنی ہے، کتنی اہمیت اس کی ہے، اس کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ ایک بندہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے رمضان المبارک کا اور اس کے بدلے میں باقی پوری عمر وہ روزے رکھتا رہے رمضان المبارک کے علاوہ، تو اتنا ثواب اس کو ساری عمر کا نہیں دیا جائے گا جتنا اس ایک روزے کا اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بلا عذر یا بلا مرض ایک روزہ بھی ترک کیا، ساری عمر کے روزے بھی اس ایک روزے کا کفارہ نہیں بن سکتے۔ دوسری حدیث پاک کہ بندہ جو ہے وہ کون سا ایسا شخص ہے جو رمضان المبارک کے اس پیارے پیارے مہینے کے ہونے کے باوجود بھی وہ اس کی رحمتوں سے بد نصیب رہ جائے، رمضان المبارک کی برکتیں بہاریں وہ رحمتیں نہ لوٹ سکے۔ اس بد نصیب کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیز جو تم پر آئی ہے، یعنی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے، اتنی قدر و منزلت والی رات ہے، اتنی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے کہ اس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ ہزاروں مہینوں سے بہتر اس کی عبادت ہے۔ جو شخص اس رات کی سعادت سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر کی سعادت سے کوئی بد نصیب ہی ہے جو اس کی رحمت لٹنے سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ رمضان مبارک پانے کے باوجود مغفرت حاصل نہ کر سکنے والے کے لیے ہلاکت اور بربادی کا فرمایا گیا ہے۔ اور روزہ خوروں کا، جو بندہ روزہ چھوڑتا ہے، ان کا انجام کیا ہے، آپ اس حدیث مبارکہ میں آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم جیسے روزہ کو عام کی عبادت سمجھ بیٹھتے ہیں اور جب چاہا رکھ لیا، جب چاہا چھوڑ دیا، ذرا اس بات کو غور سے سنیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس کے علاوہ جو ہے آپ روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور مجھے پکڑ کر ایک اونچی چڑھائی والے، مشکل چڑھائی والے پہاڑ کی طرف لے گئے۔ میں جب اس پہاڑ پر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہاڑ پر چڑھنا تو کتنا دشوار ہے، کتنا مشکل ہے۔ تو وہ بندے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو محبوب فرماتے ہیں کہ میں بڑی آسانی کے ساتھ اس پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا تو جہاں میں نے دیکھا کہ شدید چیخ اور پکار کی آواز آ رہی ہے، بڑی ہولناک اور عبرتناک، بڑی عجیب عجیب سی چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پھر وہ محبوب علیہ السلام نے دریافت فرمایا، ان لوگوں سے بتایا کہ یہ کن لوگوں کی آوازیں ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہنمی لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اللہ، جہنمی لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پھر محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم پھر کچھ آگے بڑھے اور پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو الٹا لٹکایا ہوا ہے، منہ کے بل، منہ ان کا نیچے ہے، پاؤں ان کے اوپر ہے اور وہ لٹکے ہوئے ہیں اور ان کا منہ کو چیرا جا رہا ہے، ان کے منہ کو چیر دیا گیا ہے جس سے خون بہہ رہا ہے۔
الٹا بھی لٹکایا ہوا ہے اور منہ کو چیرا بھی ہوا، خون بھی بہہ رہا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، روزہ چھوڑنے کا نہیں ہے، روزہ بھی رکھا، سارا دن بھوک پیاس برداشت کی، لیکن وقت سے کچھ دیر پہلے افطار کر لیا، یہ ان کے لیے عذاب ہے، الٹا لٹکایا جا رہا ہے، منہ کو چیرا جا رہا ہے، منہ سے خون گر رہا، یہ ان کے لیے عذاب ہے۔ اور جو روزہ چھوڑے گا اس کے لیے اللہ کی پناہ، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہم یہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ شروع میں ہم نے بنیادی ارکان پڑھے کہ روزہ ایک بنیادی ارکان میں سے اہم رکن ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، چلو اگلی نماز کا وقت جو ہے ہم وہ نماز ساتھ میں ملا لیں گے یا تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لیں گے، یہ وقت ہو جائے گا۔ لیکن اس حدیث پاک کو ہم نے ابھی سنی ہے۔ اب دیکھیں کہ جو بندہ ایک بار ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے رمضان المبارک کا، پھر وہ چاہے جتنی مرضی قضا کرتا رہے، بلا عذر و بلا مرض، کوئی مرض بھی نہیں ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے، جو بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، جو قضا کر سکتا ہے، اس کی جو صورتیں ہیں انشاءاللہ وہ آگے ہم سنیں گے۔ لیکن بلا عذر، کوئی مرض بھی نہیں، کوئی عذر بھی نہیں، اس کے باوجود اگر کوئی بندہ روزہ چھوڑ دیتا ہے تو پوری زندگی وہ روزے رکھتا رہے تو اس کا کفارہ وہ نہیں بن سکتی ہے۔ تو اب ذرا اندازہ لگائیں کہ ہم نے کتنے پیچھے روزے چھوڑے ہیں، کتنے ہم نے اپنے جوان بچوں کو روزے چھوڑنے کا کہا ہے، کتنے ہم نے بالغ اپنے بچیوں کو کہا ہے کہ بیٹا ٹھیک ہے تم روزہ نہ رکھو، آج سر میں درد ہو جائے گی روزہ نہ رکھو، آج گرمی ہے روزہ نہ رکھو، بجلی دن کو نہیں ہوگی پھر آپ کے لیے پریشانی ہو جائے گی روزہ نہ رکھو۔ کتنے ہم نے اپنے بچے اور بچیوں کو اس طرح روزے چھڑوائے، اور ان کا وبال بھی انہی کے سر ہے جنہوں نے ان کو روزہ رکھنے کا چھوڑنے کا کہا ہے، تاکہ رمضان المبارک میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، کچھ تھوڑا سا جمع کرنا شروع کر دیں، راشن جو ہے وہ ساز و سامان جو ہے وہ کچھ جمع کرنا شروع کر دیں کہ اہل خانہ آرام سے آسانی کے ساتھ وہ رمضان المبارک کے روزے جو ہے وہ رکھ سکیں، ان معاملے میں پریشانی نہ ہو۔ کوشش ہم کریں گے حلال رزق کمانے کی، کھانے کی، اللہ ان تھوڑی میں بھی برکت ڈالے گا جو ہمیں محسوس بھی نہیں ہوگا۔ کوشش حلال کی کریں گے، اور پھر یہ کتنا بڑا صدقہ بھی محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ حلال طیب رزق کمانا اور اپنے بیوی بچوں کو کھلانا، اس کو بھی صدقے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ تو حلال کمائیں، تھوڑا کمائیں، اور انہیں حلال کو تھوڑا سا بچوں کے لیے سیو کرے، جمع کرے، تاکہ رمضان المبارک کے لیے ہمیں آسانیاں پیدا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے میں کوئی بھی معاملات ہیں، کوئی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو رمضان المبارک سے پہلے دور فرمائے، تاکہ ہم رمضان المبارک کی رحمتیں، بہاریں اور برکتیں لوٹنے والوں میں سے بن جائیں۔ آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ